بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کا کردار ہر دور میں زیر بحث رہا ہے۔ ماضی کے مشہور پلے بوائے کے طور پر پہچانے جانے والے آصف علی زرداری کے بارے میں کئی کہانیاں اکثر سننے میں آتی رہی ہیں، جیسے کہ وہ سینما کی ٹکٹیں بلیک کرتے تھے اور بعد ازاں جعلی کاغذات بنا کر اسی سینما کے مالک بن گئے۔ اس کے علاوہ ان پر ماضی میں بے نظیر کا قتل کروانے اور جعلی وصیت کے ذریعے پیپل پارٹی کا چیئرپرسن بننے کے ساتھ ساتھ اپنے سالے میر مرتضیٰ بھٹو کو ایک پولیس مقابلے میں بے دردی سے قتل کروانے جیسے سنگین الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف آصف علی زرداری کی ارلی لائف کے بارے میں بات کریں گے، بلکہ پیشاب کے ساتھ ان کی مونچھیں منڈوانے والے واقعہ اور ان کے والد حاکم علی زرداری کے گال پر مارے جانے والے تھپڑ کی حقیقت بھی جانیں گے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سندھی بلوچ نسل کے زرداری قبیلے سے ہے۔ ان کے والد کا نام حاکم علی زرداری ہے۔ حاکم علی زرداری سے متعلق انٹرنیٹ پر دو قسم کی معلومات دستیاب ہیں۔ ایک کے مطابق حاکم علی زرداری سندھ کے بہت بڑے زمیندار، فلم پروڈیوسر، کامیاب بزنس مین اور سینما گھروں کے مالک تھے، جبکہ دوسری معلومات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ بس ایک عام سے زمیندار تھے۔ حاکم علی زرداری کا شمار ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ 1972 سے لے کر 1977 تک نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ تاہم ایک جھگڑے کے نتیجے میں بھٹو سے ناراضگی کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا اور نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس جھگڑے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حکومت کے آخری ایام میں ذوالفقار علی بھٹو کافی ٹینشن میں تھے۔ انہی دنوں حاکم علی زرداری اور بھٹو کے درمیان ایک محفل میں ہونے والی تلخ کلامی کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے سب کے سامنے حاکم علی زرداری کے گال پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ یہ تھپڑ تو حاکم علی زرداری کے رخسار پر پڑا تھا، لیکن اس کی گونج ان کی روح تک نے محسوس کی، جس کے بعد سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق اپنے دل میں خار رکھ لی، اور یہی وہ خار تھی جس کو پہنچانے کی غرض سے بھٹو کو پھانسی پر لٹکائے جانے کے بعد حاکم علی زرداری نے جنرل ضیاء الحق کو تحفے میں اجرک پیش کی۔ لیکن حاکم علی زرداری کا یہ غصہ بھٹو کی موت کے بعد بھی ختم نہ ہو سکا، اور یہ انتقام اگلی نسل یعنی آصف علی زرداری تک منتقل ہو گیا، جو بھٹو خاندان کا مکمل صفایا کر دینے پر ختم ہوا۔ آصف علی زرداری کی تعلیمی قابلیت کوئی خاص نہیں تھی۔ انہوں نے گرامر ہائی اسکول کراچی سے اوسط درجے میں میٹرک کیا۔ اس اسکول کے کلرک کا کہنا ہے کہ میٹرک کے فائنل ایگزام میں وہ ایک بار فیل بھی ہوئے تھے۔ انہی دنوں آصف علی زرداری نے فلم منزل دور نہیں میں بطور چائلڈ ایکٹ بھی کام کیا، جو اس دور کی ایک فلوپ فلم تھی۔ 2008 میں آصف علی زرداری نے بتایا تھا کہ انہوں نے لندن اسکول آف بزنس سے گریجویٹ کیا ہے، حالانکہ انہی کی آفیشیل بایوگرافی یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کیڈٹ کالج پٹیرو سے گریجویٹ کر رکھا ہے۔ اپنی جوانی میں آصف علی زرداری پولو اور باکسنگ کا شوق بھی رکھتے تھے۔ نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے زرداری 4 کے نام سے پولو ٹیم بھی بنا رکھی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آصف زرداری نے پہلی جاب بمبینو سینما میں کی۔ بمبینو سینما سے متعلق کچھ کا کہنا تھا کہ اس سینما کے مالک آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری تھے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ بمبینو سینما شیخ کاشف امتیاز کی ملکیت تھی۔ انہی لوگوں کے مطابق آصف علی زرداری شیخ کاشف امتیاز کے سینما میں ٹکٹ کلرک کے عہدے پر فائز تھے، اور ایک لمبے عرصے تک کی ٹکٹس بلیک کر کے اچھا خاصا مال بناتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں بمبینو ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا۔ شیخ کاشف امتیاز نے ان دنوں بمبینو نام سے سافٹ ڈرنک اور ڈبہ جوس بھی متعارف کروائے تھے۔ مارکیٹ میں بمبینو جوس کا زبردست رسپانس ملنے پر شیخ کاشف امتیاز کی زیادہ تر توجہ اسی نئے بزنس پر مبذول ہو گئی تھی۔ تبھی ایک دن آصف زرداری کے ہاتھ ایک ایسا کاغذ لگا جس پر کاشف امتیاز کے دستخط موجود تھے۔ اس کاغذ کو دیکھتے ہی زرداری کے ذہن میں فوراً ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ زرداری نے شیخ کاشف امتیاز کے سگنیچر کی خوب اچھے سے پریکٹس کی۔ آصف زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر پیش کی۔ شیخ کاشف امتیاز، جو کہ جوس کے کاروبار کی وجہ سے سینما بزنس پر ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہے تھے، انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کا ایگریمنٹ، جبکہ دوسرا بمبینو سینما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کے کچھ عرصے بعد زرداری اور اس کے والد نے
سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر بمبینو سینمے پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زرداری کی پہلی باقاعدہ بڑی واردات تھی، جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز شدید ٹینشن لینے سے بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری کی وجہ سے ان کا بمبینو بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ بات کریں زرداری کے سیاسی کیریئر کی تو 1985 کے انتخابات میں پہلی بار آصف زرداری نے سندھ کے شہر نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑا، جس میں انہیں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر زرداری سمیت 8 نے حصہ لیا، جس میں تمام کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں آصف علی زرداری صرف 53 ووٹ کے ساتھ سب سے لاسٹ پوزیشن پر رہے۔ اسی زمانے میں زرداری نے کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی ہاتھ ڈالا، لیکن اس شعبے میں وہ 2-2.5 سال سے زیادہ نہ ٹک پائے۔ انہی دنوں بے نظیر بھٹو کی پاکستان آمد ہوتی ہے اور جیالے بے نظیر بھٹو کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ بے نظیر کی آمد سے پیپل پارٹی میں ایک بار پھر سے روح پھونکی جاتی ہے۔ جیالوں کی اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی سے بے پناہ عقیدت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے زرداری کے ذہن میں ایک نئے آئیڈیا نے جنم لیا۔ زرداری نے بے نظیر کے ساتھ شادی کرنے کی تجویز کو اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا۔ زرداری کی بہن فریال تالپور بے نظیر کی بچپن کی سہیلی تھی، تو انہوں نے اپنی بہن فریال تالپور کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ زرداری سے شادی کے لیے بے نظیر کا ذہن ہموار کرے۔ فریال تالپور نے پرانی دوستی کی آڑ میں بے نظیر کے ساتھ چپک گئی اور بے نظیر کو تنہا اور مشکلات کا شکار دیکھ کر اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کرنے لگی۔ فریال تالپور نے بے نظیر اور زرداری کی ملاقاتوں کا اہتمام کیا۔ ان میٹنگ میں بے نظیر کو یہ احساس دلایا گیا کہ زرداری دھڑلے والا اور قابل اعتبار شخص ہے اور ان کے لیے بڑے کام کی چیز ہے جو ان کے راہ کے سارے کانٹے چن لے گا۔ فریال تالپور اور زرداری کی چکنی چوپڑی باتوں نے بے نظیر کا دل موہ لیا اور انہوں نے شادی کے لیے ہاں بول دی، جس کے بعد زرداری کی تو گویا لاٹری ہی نکل آئی۔ 18 دسمبر 1987 کے دن بڑی دھوم دھام سے شادی کی رسم ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 1 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ سال 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک پلین کریش میں مارے گئے۔ اس حادثے کے 1 ماہ بعد انتخابات ہوئے اور بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی اور زرداری بے نظیر کے شیڈو وزیر اعظم بن گئے، جس کے بعد ہر فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ آصف زرداری وصول کرنے لگے۔ بات اس سے آگے بڑھی تو مسٹر 10% مشہور ہو گئے۔ بے نظیر کے دوسرے دور حکومت تک بات بڑھتے بڑھتے 50% تک جا پہنچی۔ یہی نہیں بلکہ بے نظیر سے شادی سے پہلے کراچی کے ایک نامور پلے بوائے کی شہرت رکھنے والے آصف زرداری نے بے نظیر کے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی شہرت کو ان مقامات پر بھی کیچ کروایا جہاں اس سے پہلے ان کے چیک باؤنس ہوا کرتے تھے۔ اپنی جنسی ہوس کو تسکین پہنچانے کے لیے مسٹر زرداری نے درجنوں فلم سٹارز اور ان گنت ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مغل شہزادوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ تو تھی بے نظیر کے دور میں مسٹر زرداری کی عیاشیاں، لیکن اگر بات کریں ان کے اس دور کی جبکہ وہ صدر پاکستان تھے، تب ایوان صدر کی ایک تقریب میں انہوں نے بھارتی اداکارہ ایشوریہ رائے کو پرفارم کرنے کے لیے بلایا۔ شراب اور شباب کی اس محفل میں ایشوریہ رائے نے پوری رات پرفارم کیا اور یہ ایک رات پاکستان کی جیب پر اس قدر بھاری پڑی کہ سابق مس ورلڈ واپس جاتے ہوئے 10 کروڑ سے زیادہ رقم سمیٹ کر لے گئیں۔ اس خبر کو ڈاکٹر شاہد مسعود نے بریک کیا تھا، جس کے بعد کافی عرصہ کے لیے ان کے پروگرام پر پابندی لگا دی گئی۔ بے نظیر کے پہلے دور حکومت میں 1990 میں مسٹر زرداری نے ایک برطانوی تاجر مرتضی بخاری کی ٹانگ پر بمب باندھ کر زبردستی اس کے بینک میں موجود $8 لاکھ نکلوا لیے، جس پر بہت زیادہ شور مچ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کرپشن کے الزامات پر اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر کے آصف زرداری اور بے نظیر کے خلاف کرپشن کے خلاف 19 کیس فائل کر دیے، لیکن بر وقت کوئی فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے 1990 کے الیکشن میں بے نظیر سمیت پہلی بار آصف زرداری بھی رکن اسمبلی ہوئے۔ اس بار میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، مگر اداروں سے ٹکراؤ، دولت کی ہوس اور اختیارات کے بیجا استعمال اور کرپشن کے الزامات پر دفعہ 582B کے تحت انہیں برطرف کر دیا گیا۔ نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد میر ملک شیری مزاری کی کابینہ بنی تو زرداری اس میں بھی شامل ہو گئے۔ اسی دوران صدر پاکستان غلام اسحاق خان کا انتقال ہو گیا تو ایک بار پھر سے بے نظیر بھٹو کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ اس بار سردار فاروق احمد لغاری صدر پاکستان بنے تو
کرپشن کے وہ تمام 19 ریفرنس بالکل ہی بے اثر ہو کر رہ گئے، جس کے بعد زرداری کا ہاتھ مزید کھل گیا اور وہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگے۔ 1993 سے لے کر 1996 تک کا دور پیپل پارٹی کی سیاست کا وہ سیاہ ترین دور تھا جس میں ماضی کی جانے والی کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اسی دور میں فرانس سے میراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی آبدوز کے 4 ارب ڈالر مالیت کے سودے ہوئے۔ ایٹمی آبدوز کی اسمبلی کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی۔ ان سودوں میں حکومت وقت کو خفیہ طور پر بھاری کمیشن ملنا تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے مکمل ادائیگی ہونے کے بعد ہی کمیشن دی جائے گی۔ یہی وقت تھا جب آصف علی زرداری پہلی بار ایک نئی لک یعنی کلین شیو میں نظر آئے، جو کہ بڑی ہی حیران کن بات تھی۔ بتاتے ہیں کہ مسٹر زرداری حکومتی طاقت کے زوم میں اپنے سالے میر مرتضی بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے وہ بلیک چیک مانگا جو لیبیا کے صدر کرنل قذافی نے پاکستانی ایٹمی پروگرام کے لیے دیا تھا۔ اس بات پر سالہ اور بینوئی کے درمیان شدید جھگڑا ہو گیا۔ میر بھٹو نے اپنے گارڈ کے ذریعے زرداری کو خوب اچھی طرح پٹوایا، جوتے مروائے اور پیشاب سے ان کی آدھی مونچھ بھی منڈوا دی۔ ٹھیک اپنے باپ کی طرح آصف علی زرداری نے انتقام کی آگ کو اپنے دل میں دبا لیا، اور پھر وہ وقت آیا جب آصف زرداری نے اپنی اس خنث کا جواب دیا۔ 20 ستمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سہگل کی سربراہی میں سندھ پولیس نے میر مرتضی بھٹو کی گاڑی کو روکا، انہیں فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ سو کرنل قذافی کے اس بلیک چیک کا راز صرف بے نظیر بھٹو اور مرتضی بھٹو کے درمیان تھا۔ سو اس کیس کو بہت جلد داخل دفتر کیا گیا۔ میر مرتضی بھٹو کے قتل اور سودوں میں اس قدر بڑی کرپشن پر صدر فاروق لغاری شدید پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کرپشن کے بھیانک الزامات پر 5 نومبر 1996 کے روز پیپل پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا، اور اسی دن زرداری کو بھی گورنر ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا۔ زرداری نے فرار ہونے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ سال 1998 میں بے نظیر نے خود جلا وطنی اختیار کی اور دبئی اور لندن میں مقیم ہو گئی، جبکہ آصف علی زرداری تقریباً 11 سال تک جیل میں رہے۔ قید کے دوران ہی انہیں ڈائبٹیز اور کمر درد کا مرض بھی لاحق ہوا۔ سال 2004 میں بے نظیر اور جنرل مشرف کے درمیان بیک ڈور چینل سے رابطے شروع ہو گئے۔ کچھ برف پگھلی تو زرداری کو جذبہ خیر سگالی کے تحت نومبر 2004 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا، لیکن مرتضی بھٹو کے قتل کیس میں پیش نہ ہونے پر ایک دفعہ پھر گرفتار ہو گئے، لیکن اس بار حکومت کا رویہ نرم تھا۔ آصف زرداری کو ہاؤس اریسٹ کر کے ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا۔ جنرل مشرف سے تعلقات میں مزید بہتری آنے پر آصف علی زرداری کو ایک بار پھر سے رہائی مل گئی۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً دبئی فرار ہو گئے۔ اپریل 2005 میں زرداری نے پاکستان کا مختصر دورہ کیا اور دوبارہ واپس چلے گئے۔ اس دورے میں زرداری نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اپنے تعلقات میں مزید وسعت دی، جس کے بعد ان کے خلاف انتہائی سنگین مقدمات پر عدالتی کارروائی ختم یا غیر مؤثر کرنے پر نتیجہ خیز بات ہوئی۔ جنرل مشرف نے خود کو سیف ایگزٹ دینے کے بدلے میں آصف زرداری اور بے نظیر کو NRO دینے کی حامی بھر لی۔ ستمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو نے دھوم دھڑکے سے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا۔ جنرل مشرف نے NRO کے تحت دونوں میاں بیوی اور دیگر بہت سے سیاستدانوں پر عائد مقدمات خارج کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات کو بے نظیر نے اپنی ذاتی کامیابی سے تعمیر کرتے ہوئے سارے ثمرات خود سمیٹنے کی ٹھانی، اور آصف علی زرداری کو نئے انتخابات سے پہلے پاکستان آنے سے صاف منع کر دیا۔ واقفان حال لکھتے ہیں کہ آصف زرداری کو محسوس ہوا کہ بے نظیر ان سے بدظن ہو چکی ہے اور اب بے نظیر کو شاید ان کی ضرورت ہی نہیں رہی، لہٰذا انہوں نے فوراً ہی متبادل پلاننگ شروع کر دی اور بے نظیر کے چیف سیکرٹری افسر خالد شہنشاہ سے رابطہ کیا۔ بیت اللہ محسود اور طالبان سے مل کر ایک پلان ترتیب دیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کا آخری انتخابی جلسہ تھا۔ بے نظیر بھٹو کے چیف سیکیورٹی افسر خالد شہنشاہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ بے نظیر کے ڈائس کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پر کھڑا بے نظیر کو قتل کرنے کے حوالے سے گلے پر چھری کے انداز سے انگلی پھیرتے ہوئے کیمرے کی ریکارڈنگ میں نظر آ گیا۔ بے نظیر بھٹو جلسے کے اختتام پر اپنی گاڑی میں جلسہ گاہ سے واپس جا رہی تھی، تب ہی زرداری نے فون پر رابطہ کیا اور بے نظیر کو مبارکباد دینے کے بعد انہیں سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کرنے کو کہا۔ فرتے جذبات میں بہہ کر انتہائی شاطر
اور ذہین بے نظیر کا دماغ معاف ہو گیا اور وہ زرداری کی بات مان کر بلٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزر سے باہر نکل کر ہاتھ ہلانے لگی۔ تبھی اچانک سے ایک سنائپر کی گولی ان کی کن پٹی پر لگی، جس سے بے نظیر کا بھیجا باہر نکل آیا۔ مجمع میں مزید افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے بھی کیے گئے تاکہ تمام ثبوت گڑبڑ ہو جائیں۔ انویسٹیگیشن کے دوران بے نظیر بھٹو قتل کیس میں کئی پراسرار کردار سامنے آئے، جنہیں وقتاً فوقتاً راستے سے ہٹا دیا گیا۔ مرکزی ملزم بیت اللہ محسود کوئی بھی راز کھولے بغیر ایک ڈرون حملے میں مارا گیا۔ بے نظیر قتل کے بعد منظر عام پر آنے والی پہلی ویڈیو فوٹیج، جس میں بے نظیر کا سیکیورٹی انچارج خالد شہنشاہ مسلسل مشکوک اشارے کرتا رہا۔ اس خالد شہنشاہ کو بھی 2008 میں کراچی کے اندر قتل کر دیا گیا۔ خالد شہنشاہ وہ شخص تھا جسے آصف علی زرداری کا قریبی ساتھی مانا جاتا تھا۔ خالد شہنشاہ کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ جب عزیر بلوچ نے خالد شہنشاہ کے قتل کا اقرار کیا تو اس کے بعد عزیر بلوچ کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ بے نظیر بھٹو کے اصل قاتل کبھی بھی بے نقاب نہ ہو سکے۔ عزیر بلوچ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ اسے بھی آصف علی زرداری کے قریبی لوگوں کی بڑی قربت حاصل تھی۔ عزیر بلوچ وہ خاص شخص تھا جو اپنی ساری زندگی پیپلز پارٹی کے مفاد کی جنگ لڑتا رہا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے سے جڑا ایک اور مرکزی کردار پروسیکیوٹر چودھری وفاقی تھا۔ انہیں بھی دن دہاڑے اسلام آباد میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت کے اندر جا رہے تھے۔ قتل ملزمان عباد الرحمان عرف عثمان نادر عرف قاری اسماعیل پولیس کے ساتھ جھڑپ میں، جبکہ ملزم عبداللہ عرف صدام اور نصر اللہ عرف احمد بھی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ یہی نہیں بلکہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے گواہوں کو بھی یکے بعد دیگرے قتل کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی تھی۔ تبھی آصف علی زرداری کی پاکستان میں انٹری ہوئی اور وہ بے نظیر قتل سے ابھرنے والی ہمدردی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکز اور سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ زرداری نے پلاننگ کے تحت پہلے سے تیار کردہ بے نظیر کی ایک جعلی وصیت نامے کو سامنے لا کر پیپلز پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ یہاں والی واردات کا تجربہ کام آیا اور اسی وصیت نامے کی روح سے بلاول زرداری کا سیاسی نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا گیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ صدارتی انتخابات ہوئے تو زرداری نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنا نام آخری لمحات تک ظاہر نہ ہونے دیا۔ الطاف حسین کے نامزد کرنے پر آخری لمحات میں صدارتی امیدوار بنا۔ یوں 6 ستمبر کے صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے۔